محترم و مکرم پیارے بزرگوں جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا، جس رب العالمین نے ہمیں باجماعت نماز مغرب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، حساب و کتاب کے وقت حجت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، خطبہ شریفہ میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی آیات کے ذیل میں بھی چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح الفاظ نکالے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے انعاموں سے نوازا۔ ہمیں نماز پڑھی باجماعت نماز مغرب، اس کے بعد ہمیں ایک اور انعام سے نوازا کہ ہم دین کی مجلس میں جڑے، جس مجلس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جو اس مجلس میں جو دین کی مجلس میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعام ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے انعامات سے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے تمام دریاؤ تمام سمندروں کا پانی جمع کر کے اس کی میل بنا دی جائے اور تمام دنیا کے درختوں کے کلم بنا دی جائے، سیاہ کے لیے تمام پانی کو جمع کر کے سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کو کاٹ کر کلمیں بنا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کے لگ جائے بندہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کرتا رہوں گا، میں شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ کلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی پانی ختم ہو جائے گا، لیکن شکریہ ادا کبھی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت بڑے بڑے انعاموں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑے 3 انعام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ ایک انعام تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا، ہر انسان، چاہے وہ غیر ہو، وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ہر ایک انسان کو دیا۔ وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر پیدا کیا۔ کیا بنا کر؟ انسان بنا کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت بھی تھی، یہ قدرت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک کتے کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، ایک ڈنگر کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، ایک درندے کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ اور اس کے بعد دوسرا انعام صرف خاص انسانوں کے لیے کہ جو انعام کہ ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، وہ انعام ہمارے لیے، وہ خوش نصیب لوگ ہم ہیں۔ اور تیسرا انعام جو ہے کہ ہمیں بڑی دولت سے نوازا، وہ کیا دولت ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور چوتھا سب سے بڑا انعام کہ ہمیں امتی بنایا جناب محمد رسول اللہ۔ ایمان والے کے گھر میں تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایمان ان کے پاس موجود نہیں۔ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو کر بھی ایمان نہ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو کر بندے کے پاس ایمان نہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے انعام انسان کو دیے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ان انعاموں کے ذیل میں ہم کیسے چلیں گے، ان انعاموں کے تحت ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اب ہمیں نظر رکھنی ہے، اب ہمیں انہی چیزوں پر نظر رکھنی ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمان کے اندر جو چیزیں پائی جائے، جو مسلمان کے اندر جو چیزیں جو خوبیاں ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ کیا ایمان ہمارے پاس تو ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والے بندے کے پاس ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیتے ہیں، کیا امتی ہونے کا دعویٰ دیتے ہیں یا امتی ہونے کے ساتھ ہم امتی ہونے کا حق بھی ادا کرتے ہیں؟ ان تین چیزوں کا اگر ہم سوچیں اور اگر چلیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم ایمان والے ہیں، نہ ہم امتی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان بنایا، مسلمان اس چیز کا نام نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو مسلمان، مسلمان اس چیز کا نام، مسلمان تو اس چیز کا بھی نام ہے کہ گھر کے اندر صلہ رحمی کی جائے، پڑوسی کے ساتھ تو صلہ رحمی کی جائے، چھوٹے کے اوپر شفقت کی جائے، بڑے کے اوپر رحم کیا جائے، علماء کرام کی تعظیم کی جائے۔ یہ تو اصل ہے۔ نماز تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، صحابہ تو نماز پڑھتے تھے، صحابہ میں بعض لوگ ایسے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ وہ منافق ہے۔ بعض لوگ منافق ہو کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ کیا تھے؟ منافق۔